ہمارے بھائیوں نے کہا کہ رسول دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، کتاب اور سنت. کتاب بھی ہے سینٹینس، سنت بھی ہے سینٹینس. سینٹینس میں ٹیکسٹ بولوں، کتاب بھی ہے ٹیکسٹ اور سنت بھی ہے ٹیکسٹ. اب ٹیکسٹ تو متن ہے، کتابی صورت میں ہے. ٹیکسٹ میں اگر کنفیوز ہو جاؤں، ٹیکسٹ کو اگر کوئی پریکٹیکل کر کے دکھائے تو کوئی تو ہو. بس دو چیزیں، دو ٹیکسٹ چھوڑے جا رہا ہوں. اب آپ نے ٹیکسٹ پڑھا، آپ کو یہ سمجھ آیا، آپ ایک راستے پہ، دوسرے نے پڑھا، تو ہر بندہ اپنی تشریح کرے گا نا ٹیکسٹ کی. کوئی تو ہو ٹیکسٹ پہ چلنے والا. تو انہوں نے کہا کہ ٹیکسٹ پہ چلنے والے کون ہیں؟ اصحاب ہیں. تبھی تابعی، تبع تابعی، یا انہوں نے جو کیا اگر نہیں بھی تھا رسول کی سنت میں تو کا بدعت حسنہ. ہم نے کہا نہیں، کتاب اور اہل بیت. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طریق اہل بیت کیا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ طریق اصحاب کیا ہے. اب اگر آپ طریق اصحاب پہ چلو گے تو کنفیوژن ہے، کیونکہ طریق ایک نہیں. ایک صحابی ادھر، دوسرا صحابی. ایک سچی بات ہے، جنگ جمل میں آ جائیں، طلحہ زبیر ادھر، علی بن طالب ادھر، آپس میں جنگ ہے. لیکن طریق اہل بیت میں آ جاؤ، پہلے سے لے کے 11ویں تک ایک اختلاف دکھاؤ مولا حسن میں امام حسین، ایک اختلاف دکھاؤ امام محمد باقر امام جعفر صادق میں. طریق وہ ہو جس کے اندر کنفیوژن نہ پائی جائے. تو ہم نے کہا ٹیکسٹ پہ جو چل کے دکھائے گا وہ کون ہے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. دوسری آئیڈیالوجی یہاں پہ، کیونکہ آئیڈیالوجی الگ ہوتی ہے واقع کربلا کے بعد. کہا کہ اصحاب چپ کیوں رہے؟ کہا کیونکہ ٹیکسٹ میں تھا، رسول خدا نے کیا فرمایا کہ اگر فاسق بھی ہو، فاجر بھی ہو، تم اس کے مقابلے میں نہ نکلو. یہاں پہ ہم نے کہا نہیں، ٹیکسٹ میں اگر آیا ہے تو اس ٹیکسٹ کو ہم اپلائی کریں گے اہل بیت کے کردار سے، کہ ٹیکسٹ کہہ رہا ہے نہ نکلو، پر حسین ابن علی نکل رہے ہیں. اب ہم نے کردار اہل بیت کو، یہاں وہ جو ٹیکسٹ آ رہا ہے اس کو پھر ہم کس سے کمپیئر کریں گے؟ قرآن مجید سے. اب انہوں نے کہا کہ رسول نے فرمایا فاسق بھی ہو، فاجر بھی ہو. کمال تو دیکھیے گا، فاسق بھی ہو، فاجر بھی ہو، کیسا بھی ہو، فرمایا اس کے خلاف بولنا تک کیا ہے؟ حرام ہے. حاکم ہے، حاکم کے خلاف آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے. نکالو گے تو خارجی ہو، خارجی ہو تو واجب القتل ہو. اسی بنیاد امام حسین کو کیا کر دیا؟ شہید کر دیا. اب میرا ایک سوال ہے، ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے. نماز میں کل بھی کہا، جو آیت سرنامہ کلام بنا رہا ہوں، اللہ نے ایک دعا کو واجب کیا اور وہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اے خدا مجھے ہدایت دے سیدھے راستے پہ، ان کا راستہ جن پہ تو غضبناک نہیں ہوتا، ان کا راستہ جو کبھی گمراہ نہیں ہوتے. مطلب مجھے ان کے راستے پہ چلا جو تیرے، اہل سنت کی تفسیر کر رہا ہوں، شیعوں میں تو نہیں جا رہا، جو تیرے نیک بندے ہیں، جو صالح ہیں، جو شہداء ہیں، جو انبیاء ہیں، جو اولیاء ہیں، مجھے ان کے راستے پہ چلا. یعنی ایک طرف مفتی صاحب کہیں کہ بندہ مسلم مسجد میں آ، ڈیلی دعا کر، کہے خدا مجھے ہدایت دے، مجھے سیدھے راستے پہ چلا، یعنی اللہ کہے کہ دعا کر ہدایت دوں. دوسری طرف کہیں اس کے نبی نے کہا جو یزید کہے وہ کر.